زوردار ہوا آئی، اس بادشاہ کی دیگ کو اڑا کر لے گئی۔ اب دیگ کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی کو ابالا گیا، اس ظالم بادشاہ کو دیگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر مت جانا، مت جانا۔ اگر چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے گیا۔ کتے نے کہا عبادت گزار، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ او کتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوتی ہے اور فرشتے ان کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فل تیاری میں ہوتے ہیں۔ جوانوں، رب کے عشق میں، محبت الہی میں، محبت مصطفیٰ میں، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک لے جانے کے لیے شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لوگو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اے میرے بندے، تو میں رب سے مانگ، میں تمہیں عطا کروں، اور اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تم پر غضب فرماؤں گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوتی ہے؟ نمبر ایک، وہ لوگ جو غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، انہیں غیرت آتی ہے کہ ہم اللہ کے بغیر کسی غیر کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ غیر اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں فخر سے ان کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو، کیونکہ جو لوگ مدینے والے کا صدقہ مانگتے ہیں نا، انہیں مانگنے سے پہلے میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، پوری رات عبادت میں گزار دیتا تھا، اس کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی آتی تھی، کھانا آتا تھا، وہ کھا لیتا تھا، اس کے بعد پھر سے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کے دن گزرتے گئے، یہ عبادت گزار عبادت میں مصروف رہا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کہیں جگہ سے رزق نہ آیا، روٹی نہ آئی، کھانا نہ آیا۔ ایک دن گزر گیا، روٹی نہ آئی۔ روٹی تو ایسی جگہ سے آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا دن گزر گیا، روٹی نہ آئی۔ تیسرا دن گزر گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ آئی۔ جب کچھ بھی نہ آیا، 3 دن گزر گئے، پیٹ روٹی مانگنے لگا۔ جب بھوک ستانے لگی تو یہ عبادت گزار اپنی عبادت خانے سے باہر نکلا کہ جاؤں کسی جگہ سے روٹی کا بندوبست کر کے آؤں، 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، کہیں بھوک سے مر بھی نہ جاؤں۔ عبادت خانے سے باہر نکلا، پہاڑی سے نیچے اترا، نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، کرسچین کا گھر تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، عیسائی باہر نکلا، کیا لینا ہے؟ اس نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، 2-3 روٹیاں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق وسیع عطا کرے گا۔ اس کرسچن نے، عیسائی نے اس عبادت گزار مسلمان کو 3 روٹیاں دی۔ یہ 3 روٹیاں لے کر واپس پہاڑی کے اوپر اپنے عبادت خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا رہتا تھا۔ اس کتے نے کیا کیا؟ عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر عبادت خانے کی طرف جا ہی رہا تھا۔ عیسائی کے گھر میں ایک کتا رہتا تھا، وہ کتا اس عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔
جیسے ہی عبادت گزار کے عابد کے قریب آیا بھونکنے لگا، اسے لگا کہ کتا مجھے واقعی کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عابد نے ایک روٹی اسی کتے کو ڈال دی، 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس کتے کو پھینک دی۔ کتا روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا۔ کتے نے جیسے ہی روٹی ختم کی پھر سے عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب اس کے قریب آیا اسے لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عابد نے دوسری روٹی بھی کتے کو پھینک دی، دوسری روٹی بھی کتے کو پھینک ڈالی۔ کتا دوسری روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، عبادت گزار تھوڑا اوپر کی طرف چلا گیا، تھوڑا عبادت خانے کے قریب گیا۔ کتے نے جیسے ہی دوسری روٹی ختم کی، دوسری روٹی کھا ڈالی، پھر سے عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب جب اس کے قریب آیا عبادت گزار کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی پھینک دی۔ 3 روٹیاں پھینکنے کے بعد بھی جب عبادت گزار کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار بول ہی پڑا، او کتے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی؟ اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی ہیں، وہ 3 روٹیاں بھی کھا گیا ہے، پھر بھی تو مجھے کاٹ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی؟ کچھ تو حیا کر، تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ جب عبادت گزار نے بار بار یہی شرم والا جملہ بولا، اور تجھے شرم نہیں آتی، تو کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی، کتے کو میرے اللہ نے زبان عطا کی۔ کتے نے کہا عبادت گزار شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ عبادت گزار دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ مجھے شرم کیسے آنی چاہیے، کس طرح آنی چاہیے، میں کس طرح کا بے شرم ہو گیا ہوں اور کب سے بے شرم ہوا ہوں؟ اس کتے نے کہا عبادت گزار میں کافی عرصے سے اس عیسائی مالک کے گھر نوکری کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں، اور وہ میرا مالک اس طرح کا منحوس اور شوم آدمی ہے کہ کبھی کبھار تو 3 دن گزر جاتے ہیں وہ مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں 5 دن کی بھوک کاٹتا ہوں، 5 دن کی بھوک برداشت کرتا ہوں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ مالک نے مجھے روٹی نہیں دی، میرے آگے روٹی کا ٹکڑا نہیں پھینکا، میں کتا ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں، لیکن سن 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، 3 دن سے بھوک برداشت تو کر رہا ہوں، مگر مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ میں کتا ہوں، میں جانور ہوں، تو حضرت انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ میں کتا ہو کے اتنی سوچ رکھتا ہوں کہ 3 دن کی بھوک کاٹ رہا ہوں، مگر مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا، اور تو کس طرح کا عابد ہے، تو کس طرح کا عبادت گزار ہے، تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے، کس طرح کا اشرف المخلوقات ہے کہ 3 دن سے تجھے روٹی نہیں ملی، تو اتنے بڑے سخی رب کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے۔ اندان شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ ہائے کتے سے اتنا بڑا سبق لے کر، کتے سے اتنا بڑا سبق لے کر یہ عبادت گزار عبادت خانے کی طرف جا ہی رہا تھا، اور رو رو کے کہہ رہا تھا دنیا والو، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر روٹی مانگنے مت جانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر مت جانا، مت جانا۔ اگر چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے گیا، یاد رکھ لینا پھر جانور تم سے بازی لے گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی مانگو رب سے مانگو، مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو۔ جب مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو گے تو پھر وہ رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم مالا مال بن جاؤ گے، پھر تم فرش پر بیٹھ کر طلب کرتے جاؤ گے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے کن کہتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، میں تمہاری خالی جھولیاں بھر دوں۔
اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو پھر میں تم پر غضب فرماؤں گا۔ دور قدیم کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر دولت عطا کی کہ وہ دولت کے نشے میں آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن ایسا آیا، یاد رکھنا، رات کو دن میں بدلنے والا رب، مشکل کو آسانی میں بدلنے والا رب، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جس رب کے ہاتھ میں تمہاری عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ وہ رب جسے عزت دے ساری کائنات مل کر اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اور وہ رب جسے ذلیل کرے ساری کائنات مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی، پھر ساری کائنات مل کر اسے عزت والا نہیں بنا سکتی۔ وہ ظالم بادشاہ دولت کے نشے میں آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مسلمانوں نے جہاد کیا، اسے زندہ گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں لے آئے۔ اس ظالم بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں لے آئے۔ قاضی نے اسے ابلتے ہوئے پانی میں سزا دینے کا فیصلہ سنایا۔ اب دیگ کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی کو ابالا گیا، اس ظالم بادشاہ کو دیگ کے اندر ڈالا گیا، ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا گیا سزا دینے کے لیے۔ اب جیسے ہی پانی ابلنے لگا سزا کے لیے، تو اس ظالم بادشاہ نے اپنے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارا، آگ کو پکارا، آگ کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی، بتوں کو پکارا، مدد مانگی، بتوں کی طرف سے کوئی مدد نہ آئی۔ جب تمام جھوٹے معبودوں سے مدد مانگی، ان کی طرف سے جب کوئی مدد نہ آئی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے رو کر کہنے لگا، اے اللہ، اس وقت میری طرف سے تمام معبود سو گئے ہیں، میرے تمام خدا سو گئے ہیں، وہ میری مدد کرنے کو نہیں آ رہے، میں ان کا بندہ ان سے مدد طلب کرنا چاہ رہا ہوں، رو رو کے ان سے مدد کی خیرات مانگ رہا ہوں، وہ اس وقت میری نہیں سن رہے، وہ سو گئے ہیں، ایک تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ اے اللہ، واقعی اگر تو ہی میرا سچا رب ہے، واقعی اگر تو ہی میرا سچا مالک ہے، تو ہی میرا سچا خدا ہے، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میری طرف اپنی مدد فرما، مدد بھیج، مجھے اس دردناک سزا سے بچا لے، مجھے اس ضلالت سے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے۔ ہے جب اس ظالم اور گنہگار بادشاہ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی، 2 آنسو بہائے، سچے دل سے خشیت الہی میں، خوف خدا میں اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے فرمایا، اے بارش برسانے والے فرشتے، ابھی سے بارش برسا دے۔ بارش برسانے والے فرشتے نے کہا، یا باری تعالیٰ، ساری زندگی وہ تیرے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اس نے مسلمانوں کے پانی بند کیے، مسلمانوں پر ظلم برسایا، اور اگر ایک لمحے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے، حالانکہ ساری زندگی وہ جھوٹے خداؤں کو مانتا رہا، بتوں کی پوجا کرتا رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا، اگر اس نے ایک لمحے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے، تو پھر آپ کی رحمت اس قدر اس پر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے فرشتے، اس نے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارا، ان سے مدد مانگی، ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی۔ اے فرشتے، بتا تو صحیح، جھوٹے خدا مدد کرنے کو نہیں آئے، اگر میں سچے خدا کی مدد بھی اس تک نہیں پہنچے گی، تو پھر جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں فرق تو نہیں رہے گا نا۔ اس نے میں سچے رب کو پکارا ہے، اگر میں سچا رب بھی اس کی مدد کرنے نہیں جاؤں گا، تو پھر اس کی کون مدد کرے گا؟ پھر سچے خدا میں اور جھوٹے خدا میں فرق نہیں رہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا،
فوراً ہی بارش برسی، ایک زوردار ہوا آئی، اس بادشاہ کی دیگ کو اڑا کر لے گئی۔ دنیا دیکھنے والی، زمانہ دیکھنے والا، زوردار ہوا کا جھونکا آیا، اس ظالم بادشاہ کی دیگ کو اڑا کر لے گیا۔ یہ دیگ اڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ دیگ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم پر اڑتی چلی جا رہی۔ اسی دیگ کے اندر وہ بادشاہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی، جس نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ دیکھ ایک ایسی بے دین قوم کی بستی پر جا گری جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تب تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ نہیں آئے گا جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، جب تک ہم ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، تب تک ہم اللہ پر یقین نہیں لائیں گے۔ اب ان تمام بستی والوں نے آسمان کی طرف دیگ کو آتے ہوئے دیکھا، ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھا، اسی بستی کے اندر دیگ کو آتے ہوئے دیکھا، تو وہ تمام کے تمام بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے کے سارے بے دین لوگ، کافر لوگ اکٹھے ہوئے تو دیگ انہی کے درمیان زمین پر آ پڑی۔ دیگ کے اندر سے بادشاہ نکلا، لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے پچھلی ساری کہانی سنائی، بادشاہ نے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کی، پھر اپنے سچے رب کی سچائی بیان کی۔ جب اس بادشاہ نے اپنے سچے رب کی سچائی بیان کی تو وہ تمام کے تمام بے دین لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، ہماری زندگی بدلنے کے لیے، ہمارا دین بدلنے کے لیے بس یہی معجزہ کافی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کے ہو جاؤ، رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کی محبت میں، محبت خدا میں، محبت مصطفیٰ میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جو غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو والدین کی خدمت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں اگر والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے اپنے والدین کی خدمت کو خود پر فرض سمجھتے ہیں، والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ آسمان کے تارے، کتنے تارے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر دو باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ فرماتا ہے یہ 3 انچ کی پیشانی میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکانا۔ اور دوسری چیز، اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، والدین کی خدمت کو خود پر فرض سمجھ لینا۔ پھر تم مانگتے جاؤ گے، میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو پتہ بھی لکھ کر دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے کال کی، یتیم خانے والوں نے کال کی کہ تمہاری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، تم نے کہا تھا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے گاؤں میں ہی کرنی ہے، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ تو نوجوان آ جا، اپنی ماں کو لے جا، اس کا مرنے کا وقت قریب ہے۔ تو یہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو لے کر آ ہی رہا تھا، کہنے لگا ماں آپ کی اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، موت کا وقت قریب ہے، نزا کا وقت قریب ہے، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ ماں نے کہا بیٹے اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے،
اگر ہو سکے تو میرے مر جانے کے بعد، میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد، یتیم خانے کے اندر میرے کمرے کے اندر جو پنکھا تھا نا وہ خراب تھا، وہ چلتا نہیں تھا، پوری گرمیاں میں نے ایسے ہی گزاری ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مر جانے کے بعد ایک نیا پنکھا لگا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو اس دنیا فانی سے جا رہی ہے، تو رخصت ہونے والی ہے، تیرے مرنے کے بعد اگر میں نیا پنکھا لگوا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ماں رو کر کہنے لگی بیٹے یہ میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی ہوں کہ کل جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے یتیم خانے میں چھوڑ کر جائے گی اور اوپر پنکھا نہیں ہوگا، گرمی میں تجھے بہت زیادہ گرمی لگے گی، بیٹے اگر تو گرمی میں سسکتا رہا مجھے تو قبر میں بھی چین نہیں آئے گا، مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔